أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اس سے پہلے دو جمعوں کے اندر ہماری گفتگو کا موضوع رہا استاد کا مقام. آج کی ہماری گفتگو جس کا موضوع ہے الاجتناب عن صحبت الفجار، یا اس کو یوں کہہ لیا جائے بری صحبت سے بچو، یا اس کا نام یہ رکھ دیا جائے صحبت بد سے پرہیز. الغرض آج کا ہمارا موضوع اسلامی موضوع اور بری صحبت کے نقصانات اور بری صحبت سے بچ جانے کے فوائد دنیا کے اندر آخرت کے اندر، اس حوالے سے آج گفتگو کی جا رہی ہے. جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اس کے اندر بھی بروں کی سنگت سے، بروں کی صحبت سے، ان کے پاس نہ بیٹھنا اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور اے سننے والے، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے درپے ہوتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
اور اگر شیطان تجھ کو بلاوے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ. یہاں تک قرآن مجید کی آیت کے الفاظ کا ترجمہ ہے. بری صحبت سے منع فرمایا گیا کیونکہ صحبت اچھی ہو یا بری ہو ہمیشہ اس کے اثرات انسان کی طبیعت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. آدمی جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کی گفتگو سنتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے، اس کا چال چلن، اس کے طور طریقے، اس کے معاملات، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے تو وہ انسان خود بھی اس کو اپنا کر دوسرے آدمی کی عادات اپنا کر اس کے مطابق چلنا اور ویسا ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ صحبت کا ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو اگر اچھی صحبت میسر آ جائے، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی، اللہ کا خوف رکھنے والوں کی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والوں کی، شرم و حیا کو اپنانے والوں کی، تو یقیناً انہی چیزوں کو بندہ اپنا لے گا. یہی چیزیں انسان سے سرزد ہوں گی. اور اگر کوئی بندہ صحبت اختیار کرے بروں کی، ظالموں کی، لٹیروں کی، چوروں کی، زانیوں، شرابیوں اور قاتلوں کی، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا وہ کبھی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. وہ نمازی اور اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں ہو سکتا. جیسے لوگوں کی اس نے صحبت اختیار کی، اس پر انہی لوگوں کا جب رنگ چڑھے گا تو انہی کے رنگ کے اندر رنگا جائے گا. جو گناہ اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگوں کے پاس یہ بیٹھتا رہا، وہی نافرمانیاں اور اسی طرح کی بدعمالیاں یہ بھی کرنا شروع کر دے گا. اس واسطے انسان کے اچھا اور برا ہونے کے اندر صحبت کا بڑا عمل دخل ہے. جن کو متقی اور پرہیزگاروں کی صحبت ملی وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن گئے اور نجات پا گئے، اور جن کو بروں کی صحبت ملی تو جن کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے تھے، جن کی صحبت اختیار کی، ان کا بھی بیڑا غرق ہوا. اور جو ان کی صحبت اختیار کیے رہے انہوں نے بھی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس کے اندر دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، آدمی کو وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جہاں پر وہ دین کے خلاف تقاریر کریں، ایسے جلسوں کے اندر، ایسے جلوسوں کے اندر، ایسے پروگراموں کے اندر جانا یہ جائز نہیں. لیکن اگر اللہ پاک نے کسی کو اتنا ملکہ عطا فرمایا ہو، کسی کو اللہ پاک نے دلائل کی اتنی قوت عطا فرمائی ہو
کہ وہ بے دینوں کے جلسوں اور ان کی محافل کے اندر جا کر ان کی من گھڑت اور گمراہ کن باتوں کا منہ توڑ جواب دے اور ان کا رد کرے اور باطل کو باطل ثابت کر کے حق کو حق ثابت کر سکتا ہو، تو ایسے اللہ والے کے لیے برے لوگوں کی مجالس کے اندر یہ جانا منع نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ ایسے بندے پر برے لوگوں کے رنگ چڑھ جانے کا خطرہ نہیں۔ وہ تو اظہار حق کے لیے اور بروں کو برائی کی طرف متوجہ کر کے ان کے سامنے اچھائی کو واضح کر کر ان کو برائی سے دور کر کے ان کو اچھائی کی طرف دعوت دینے کے لیے چلا جا رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے جانا منع نہیں۔ جانا منع ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو عوام الناس کہا جاتا ہے۔ عوام کے آدمی اگر ایسے لوگوں کی محافل اور مجالس کے اندر شریک ہوں گے تو یقیناً وہ لوگ اپنا عقائد کا، اپنے اعمال صالحہ کا اتنا زیادہ نقصان اٹھائیں گے کہ جس نقصان کی تلافی ممکن ہے کہ پوری زندگی کے اندر نہ ہو سکتی ہو۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لو، اعراض کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر منہ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی مجلس سے اٹھ جاؤ، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو ایسا کرو، اور پھر اگر اللہ پاک نے تم کو طاقت عطا فرمائی ہاتھ سے روکنے کی تو وہ طاقت استعمال کر کے ہاتھ سے روکو۔ اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی زبان سے روکنے کی تو یہ طاقت استعمال کر کے زبان کے ساتھ ان کو برائی سے منع کر کے اچھائی کی طرف مائل کیا جائے۔ تو اس طرح یہ فرق ہو گیا کہ ہر کسی کے لیے بری محافل اور بری مجالس میں جانا یہ ممنوع نہیں۔ منع ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو خطرہ ہو اور جن کو خطرہ کوئی نہیں بلکہ دوسروں کو اچھا کر سکتے ہیں اور ان کو برائی سے دور کر کے نیکی کی طرف مائل کر سکتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا یہ منع نہیں رہتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ حضور نے فرمایا کہ اے بندے، رفاقت نہ اختیار کر مگر مسلمان کی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار۔ کہ دوستی کرے تو مسلمان سے کر، غیر مسلم سے دوستی نہ کر، کیونکہ ہمیشہ ایک دوست دوسرے دوست کا اثر لیا کرتا ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ دوستی ایسے بندے کے ساتھ کر کہ اگر تو اس کا اثر قبول کر بھی لے تو اس کا اثر قبول کرنا اور اس کا رنگ تیرے اوپر چڑھ جانا وہ تیرا کوئی نقصان نہ کر سکے۔ ایسے بندے کے ساتھ دوستی کر۔ اور فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تیرا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار کھائے، کیونکہ جب متقی اور پرہیزگار تیرا کھانا کھائے گا وہ تیرا دوست بنے گا، تو اس طرح اس کی دوستی کی صورت میں تقوی اور پرہیزگاری کا رنگ تیرے اپنے اوپر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا جو حدیث پاک ابھی بیان کی اور آگے آئیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے
برے دوستوں کی دوستی سے منع فرمایا، کیونکہ برے دوست کی دوستی اور برے یار کی یاری وہ اس دنیا کے اندر بھی بندے کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کی ناکامی اور بربادی کا سبب بن جائے گی۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقائده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے، اس حدیث کو ابو داؤد شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا، اس حدیث پاک کو سنن ابن ماجہ کے اندر بیان کیا گیا، معجم کبیر امام طبرانی کی اس کے اندر بیان کیا گیا، اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب کے اندر اس کو بیان کیا گیا، امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے یہ نقص داخل ہوا، سب سے پہلے یہ خرابی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی کہ ان کا ایک بندہ دوسرے بندے سے ملتا، اچھا بندہ برے کے ساتھ ملتا، وہ برے کو اس کی برائی سے منع کرتا، اس کو کہتا یار اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کر یہ برائی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ترک کر دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام کرنا ترک کر دے، وہ اس کو اس کی برائی پر خبردار کر کے برائی سے منع کرتا، اس کو برائی چھوڑ دینے کا حکم دیتا، اور وہ اس کو کہتا لا یحل لک کہ ایسا کام کرنا تیرے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو حرام فرمایا، حرام سے بچنا فرض ہے، حرام کو چھوڑ دیا جائے، حرام سے اپنی دامن کو بچا، اس کام کو ترک کر دے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور سرکار نے فرمایا کہ جب اگلا دن آتا تو وہی برے کو برائی سے منع کرنے والا، اس کی برائی کو برا اور غلط کہہ کر اس کو روکنے والا، جب اگلے دن اس سے ملتا تو اس کا اپنا حال یہ ہوتا کہ وہ بھی اسی طرح کا بن چکا ہوتا، وہ اس کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ کل اس نے برائی سے منع کیا اس واسطے کہ کل وہ خود برائی نہیں کرتا تھا، جب اگلا دن آ جاتا تو اب وہ اس کو برائی سے منع نہ کرتا اس واسطے کہ جو برا کرتا تھا وہ یہ بھی کرنے والا بن چکا ہوتا تھا، برے کے ساتھ مل جل کر یہ کھانے والا بن چکا ہوتا، اس کے ساتھ یہ پینے والا بن چکا ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا بن چکا ہوتا، برے کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا جب اچھے کا ہو جاتا تو وہ بھی برا ہو جاتا۔ اب وہ کہتا کہ میں اس اپنے سنگی کو، اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اپنے دوست کو، اپنے سجن کو کس طرح میں برائی سے روکوں، اس واسطے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کو کسی نہ کسی جگہ پر بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اس بندے کو کئی چیزیں دوستی کی بنا پر ترک کر دینا
پڑتی ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ پر خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے. اب وہ سوچتا کہ چلو ٹھیک ہے اس نے برائی کی تو یہ برا ہے تو میرا دوست میں اس کو کس طرح منع کروں. اگر میں اس کو منع کروں گا تو کہیں ہماری دوستی کے اندر خرابی واقع نہ ہو جائے, کہیں ہماری دوستی کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے, کہیں ہماری دوستی کے اندر نقص واقع نہ ہو جائے. اب وہ اس کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ رب العالمین نے, جب ان لوگوں نے یہ حرکت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل ایک دوسرے پر مارے. مطلب اس کا یہ کہ منع کرنے والوں کا حال بھی انہی خطا کرنے والوں کی طرح ہو گیا. جو لوگ خطا کار تھے ان کا ان جیسا حال ان نیک لوگوں کا بھی ہو گیا. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیت پاک تلاوت فرمائی, جس کا مطلب ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافر لعنت کیے گئے. حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر یہ بدلا ہے ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھ جانے کا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے, البتہ یہ سخت بری حرکت تھی جس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ حد سے بڑا کرتے تھے, نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اگر کوئی ان کے سامنے برائی کرتا تو وہ اس کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا تو ان کو نافرمانی سے نہیں روکتے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان نافرمانیوں اور بدکاریوں اور برائیوں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے خلاف چلنے والے جو تھے ان کو جنہوں نے نہیں روکا تھا, ان نہ روکنے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس طرح اپنی ناراضگی مسلط کی کہ انہوں نے بھی انہی نافرمانوں والے کام کرنا شروع کر دیے. سب کے اوپر مشترکہ لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑ گئی. اگلی حدیث کو پاک جس کو کہ روایت کرنے والے حضرت امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحب رجل قوما الا جعله اللہ معهم. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قوم کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس محبت کرنے والے کو ان جیسا بنا دے گا. بندہ جن کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے طور طریقوں کو اپناتا ہے, آہستہ آہستہ ان کی پیروی کرتے کرتے نقشے قدم پر چلتے چلتے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر کام اپنے محبوب کے کام والا کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کام اس کا محبوب کرتا ہے وہ ملنے عن ذرہ برابر اس کے اندر فرق پیدا نہیں ہونے دیتا, ہر لحاظ سے اس کا پوری طرح پیروکار بن جاتا ہے. اس واسطے فرمایا کہ لہذا تم لوگ محبت انہی لوگوں کے ساتھ کرو کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلنا اور بیٹھنا اٹھنا اور زندگی بسر کرنا ہو. اور اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو پھر جس طرح وہ لوگ جن کے ساتھ تم کو محبت ہو گئی, جس طرح وہ لوگ برائی کرنے والے تھے تو تم بھی ان کے پیچھے چل کر برائی کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک نہ ایک دن مکمل طور پہ برے بن جاؤ گے. اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرنے والے نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبر الصاحب بالصاحب, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتھی کو ساتھی کے اوپر قیاس کیا کرو. بندے کو دیکھ کر سمجھ جایا کرو کہ جس کے پاس یہ بیٹھتا اٹھتا ہے اسی کے کام کاج بھی اسی طرح کے ہیں, کہ بندہ جس کے پاس بیٹھے اٹھے گا اسی کا اثر لے گا, اسی کے رنگ کو قبول کرے گا. اس واسطے فرمایا کہ ایک ساتھی کو ساتھی کے اوپر قیاس کر لیا کرو کہ بندے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کام کاج یہ جو جس طرح سے کرتوت کرتا ہے یا جس طرح کے اچھے اعمال کرتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتا اٹھتا ہے وہ بھی اسی طرح کے کام کرتے ہوں گے. تو اس واسطے جب فرما دیا گیا کہ ساتھی کو ساتھی پر قیاس کرو, کیونکہ جو ظالم کے ساتھ بیٹھے وہ کبھی رحم دل ہو ہی نہیں سکتا, اور جو
دوسروں کے حقوق مارنے والے کے پاس بیٹھنے والا ہو وہ کبھی بھی دوسروں کے حقوق پورے کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے کی صحبت اختیار کرے تو ایسے بندے سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ کسی کی عزت کی حفاظت کرے گا. جو لوٹ مار کرنے والا ہو اس سے جو صحبت اختیار کرے کبھی لوٹ مار کرنے والے کے دوست سے اس کی صحبت میں بیٹھنے والے سے بندہ یہ توقع نہیں کر سکتا کہ یہ کسی کے مال و جان کی حفاظت کرے گا. تو اس بات سے فرمایا گیا کہ ہمیشہ سنگت اور صحبت ایسی اختیار کی جائے کہ اس سنگت اور صحبت کی وجہ سے کوئی بندہ اس کو برا بھی نہ کہے، اور اگر وہ اپنے دوست کا اثر قبول کر بھی لے تو اس کا اثر قبول کرنا اس بندے کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو بلکہ اس کی دنیا اور آخرت کو وہ منور کر دے اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کامیابی کا وہ ذریعہ بن جائے. اس واسطے برے دوستوں کی دوستی سے باز رہنے اور نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے کا اور ان کی محافل اور ان کی مجالس کے اندر بیٹھنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اگلی حدیث پاک جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث پاک کو بخاری شریف باب فی الاسوار و بیع المسک اس بات کے اندر بیان کیا گیا. صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا باب استحباب مجالس الصالحین، اور کنز المال شریف کے اندر بیان کیا گیا، المستدرک کے اندر بیان کیا گیا. الغرض حدیث کی کئی کتب کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اچھے اور برے سنگی اور ان کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بیان فرمائی. میرے آقا نے فرمایا کہ نیک ہم نشین اور برے جلیس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک کے پاس مشک ہو اور دوسرے کے پاس وہ بتی جو ہے اس میں پھونکنے والا ساز و سامان ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشک اور خوشبو بیچنے والا یا تو مشک ویسے ہی تجھ کو دے دے گا یا تو اس بندے سے خود پیسے دے کر اس سے خرید لے گا، اور کچھ نہ کہیں تو تیرے اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تجھ کو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ تیرے اپنے کپڑوں سے خوشبو کے حلے آنے شروع ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا یا تو اس سے بدبو اس سے محسوس کرے گا. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اچھے اور برے ہم نشین اور اچھے اور برے جلیس کی مثال کو بیان فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اپنی سنگی کو مفت کے اندر عطر سے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس بیٹھنے والا پیسوں کے ساتھ اس سے خرید لیتا ہے، یا تیسرے نمبر پر کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے نہ یہ بندہ خود اس سے خریدے نہ وہ اس کو مفت کے اندر دے. تیسری صورت کے اندر یہ فائدہ ملے گا کہ اس کے کپڑوں کے اندر خوشبو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے
کپڑوں کے اندر خوشبو اور مہک پیدا ہو جائے گی. ہر سونگنے والا سونگ کر یہی محسوس کرے گا کہ یہ کسی عطر بیچنے والے کا اس کے پاس بیٹھنے والا ہے, اس کی صحبت اختیار کرنے والا ہے. اور جو بندہ پٹو کے اندر پھونکے مارنے والا ہو, آگ جلانے والا ہو, وہاں پر بندہ بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو جتنا مرضی بچا بچا کے رکھے, جتنا مرضی اپنے ہاتھ کو محفوظ کر کے رکھے, اپنے کپڑوں کو جتنا مرضی وہ احتیاط کر کے رکھے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑی احتیاط اور بڑا بچاؤ اور بڑی دفاع اور بڑی حفاظت کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی چنگاری اس بندے کے اوپر آگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر چنگاری نہ بھی کرے گی تو جس طرح اس کی دکان سے, اس کی بتی سے آگ کی اور کوئلوں کی بدبو آتی تھی, اس کے کپڑوں سے اسی طرح کی بدبو اور اسی طرح کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی. ہر بندہ یہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا, اس کے کپڑوں سے محسوس کرے گا کہ یہ کسی آگ کے اندر پھونکے مارنے والے کے پاس جا کے بیٹھا رہا, اور جس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آئے گی اس کو ہر بندہ دیکھ کر خوشبو محسوس کر کے سمجھ جائے گا کہ یہ تو کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا رہا. اسی طرح جو بندہ نیکی کرنے والے کے پاس بیٹھے گا, یا تو یہ خود اس کو کہے گا کہ جناب والا آپ ذرا مجھ کو بھی کوئی نیکی کی تلقین کر دیں, آپ مجھ کو بھی کوئی نیکی کا راستہ دکھا دیں, آپ مجھ کو بھی کوئی نیکی کا سبق پڑھا دیں تاکہ میں اس پر عمل کر رہا ہو جاؤں, میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے. یا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ خود اس کو پیشکش کرے گا کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہو تو آپ اس طرح کرو, یہ نیکی کیا کرو, اللہ تعالیٰ کی رضا والا یہ کام کیا کرو, اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے طریقے کے اوپر اس طرح چلا کرو. یا یہ ہے کہ اس سے نہ یہ خود کہے گا کہ مجھ کو نیکی بتائے, نہ وہ بندہ اس کو نیکی بتائے گا. تیسرے نمبر پر اچھے بندے کے پاس بیٹھنے کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھے گا میرا اچھا دوست وہ اس طرح کرتا ہے, یہ بھی اسی طرح کرنا شروع کر دے گا, اسی کا رنگ لے گا, اس کا اثر قبول کر کے اسی طرح کرنا جب شروع کر دے گا. دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ یقیناً کسی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے کے پاس بیٹھنے والا ہے. اور جو بندہ برائی کرنے والا ہو اس کے پاس وہ جا کے بیٹھے گا, اس کے پاس اگر بیٹھے گا تو وہ بھی اس سے برائی پر لگا دے گا, کہے گا جناب والا آپ اس طرح کا کام کیا کرو, اس کو برائی کا سبق پڑھا کر اس کو بھی برا کر دے گا. یا یہ بندہ اس سے بڑا اپنے آپ کو بچا کے رکھے کہ میں نے اس سے برائی کا سبق قبول نہیں کرنا, کم از کم اس کا نقصان برے بندے کی صحبت اختیار کرنے کے اندر اتنا ضرور ہو جائے گا کہ جس طرح برائی کرتا تھا یہ بھی اس کے نقشے قدم پہ چل کے اسی طرح کرنا شروع کر دے گا. تو اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ بروں کی دوستی سے بچا جائے اور اچھوں کی دوستی اختیار کی جائے, اچھوں کی سنگت اختیار کی جائے, اچھوں کی مجلس کو اپنایا جائے, ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا یہ بندے کو فائدہ دے گا, اور برے کے پاس بیٹھنا اٹھنا یہ بندے کو نقصان دے گا. دنیا کے اندر اس بندے کو لوگوں کی نظروں کے اندر برا بنا کے چھوڑ دے گا. اسی واسطے وہ ایک شعر بھی ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اتارا تے سودا پاویں مول نہ لئیے پر خلون ہزارا تے برے بندے دی صحبت یارو تے جیویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنجی کنجی دئیے پر چنگا پین ہزار
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ فرمایا حضور سرکار نے کہ آدمی وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دوستی کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کر دیا کرو کہ تم کس کے ساتھ دوستی لگانے لگے ہو، کس کو اپنا دوست بنانے جا رہے ہو، کس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے لگے ہو، کیونکہ بندہ اچھے کا دوست بنے گا وہ اس کو اچھائی کی طرف مائل کر دے گا، وہ اچھائی کے طریقے سے چل پڑے گا۔ اگر برے کو دوست بنا لے گا تو وہ اس کو برائی کے طریقے پر چلا دے گا، وہ اس کو برا بنا دے گا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوستی اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کل کو میں نے اپنے اسی دوست کے اطوار، اسی کے اقوال، اسی کے افعال اپنانے ہیں اور اسی کا میں نے طریقہ اختیار کرنا ہے، لہذا اگر تو وہ صحیح ہے، وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ دوستی بنا لی جائے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے اجتناب کیا جائے کہ برے کے ساتھ جب دوستی اختیار کی جائے گی تو اس کے اندر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اب یہاں پر کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ جی برے کے ساتھ دوستی وہ بندے کو برا بناتی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے برے کو دوست بنایا وہ اس کو اچھائی کی طرف مائل کر دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی وہ ہے برکت والی چیز اور برائی وہ ہے برکت سے خالی اور نحوست اور تباہی اور بربادی کا سامان۔ تو برکت والی چیز سے برکت اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتی کہ جتنی تیزی کے ساتھ نحوست والی اور بربادی والی چیز کی تباہی اور بربادی پھیلتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو قوت کی اور طاقتور ہونے کے لیے خوراک کھلائی جائے، کئی دن اس کو خوراک کھلائی جائے، اس کو دودھ پلایا جائے، اس کو گھی کھلایا جائے، اس کو بادام کھلائے جائیں، اس طرح کی مقرری چیزیں اس بندے کو روزانہ کھلائی جائیں تو کئی مہینوں کے بعد جا کے اس بندے کا جسم مضبوط ہوگا اور وہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی کہ ہم کو اس نے استعمال کیا اور ہم نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اگر کسی بندے کو زہر کی ایک چٹکی دے دی جائے تو وہ بندے کا اسی لمحے کام تمام کر کے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہی مثال اگر نیکی اور برائی کی لے لی جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ نیکی جو ہے وہ اپنا اثر اتنی جلدی نہیں دکھاتی کہ جتنی جلدی تباہی اور بربادی اور برائی وہ اپنا اثر دکھا جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کے پاس، کسی متقی پرہیزگار کے پاس عام بندہ ہو، اس سے پہلے وہ معاشرے کے اندر نہ اچھائی میں معروف ہو نہ برائی میں معروف ہو، ایک عام سادہ قسم کا بندہ وہ کسی نیک کے پاس، عالم دین کے پاس، کسی متقی پرہیزگار بندے کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دے، ایک ہفتہ بیٹھے، 2 ہفتے بیٹھے، مہینہ بیٹھے، 6 مہینے بیٹھے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے کس کے پاس جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر نہیں جا رہا۔ لیکن اگر وہی بندہ 1 منٹ کے لیے کسی برے اور زانی اور شرابی کے پاس بیٹھ جائے تو 1 سیکنڈ کے اندر پورے شہر کے اندر یہ خبر مشہور ہو جائے گی اور جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر کے اندر یہ افواہ پھیل جائے گی کہ فلانا بندہ وہ آج اتنے بجے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ فلاں جگہ پر فلاں زانی کے پاس بیٹھا رہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکی وہ اپنا اثر اتنی جلدی نہیں دکھاتی کہ جتنی جلدی تباہ اور برباد کر دینے کے اندر برائی جو ہے وہ اپنا کام دکھا جاتی ہے۔ اس بات سے فرمایا گیا کہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے
کہ کبھی برے کو اپنا دوست نہ بنایا جائے. اب برے کے ساتھ دوستی لگا کے بندہ کس طرح برا بن جاتا ہے. کسی آدمی آج کئی اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، وہ جی فلانا میرا دوست تھا، اس نے مجھ کو دعوت دی آپ ہمارے جلسے پہ چلے، میں گیا، ان کے مولانا صاحب نے یہ تقریر کی، انہوں نے یہ کہا جی صرف خدا ہی حاجت روا ہے، صرف خدا مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. تو اس نے تو جی وہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے بیان کیا ہے، اس نے تو احادیث سے باہر ایک بات نہیں کی. تو لہذا اب اس کو پوچھا جائے کہ جناب آپ کا کیا فیصلہ ہے، وہ جی ٹھیک ہے، اب دیکھو نا اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا کہ آپ نے ہمارے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی. نتیجہ تھا برے کے ساتھ دوستی لگائی، اپنا بھی ایمان تباہ و برباد کر ڈالا. اس بات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ دوستی کس کے ساتھ لگانے لگے ہو. اگر اس کے ساتھ دوستی لگانا وہ تم کو دین کا اور دنیا کا اور قبر کا اور حشر کا فائدہ دے تو وہ تمہارا دوست بن دینا چاہیے، اور اگر وہ تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر ڈالنے والا ہو تو اس کے ساتھ کسی صورت کے اندر دوستی اختیار نہ دی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب قوما حشرہ اللہ تعالی فی زمرتہم، جو بندہ کسی قوم کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن انہی لوگوں کی جماعت کے اندر کھڑا کرے گا، اس کا حشر و نشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اگر تو کوئی بابا فرید جیسے بزرگوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو بابا فرید کی مجلس کے اندر کھڑا کرے گا. اور اگر کوئی حضرت پیر مہر علی تاجدار گوڑا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس طرح کے بزرگان دین کے نقشے قدم پہ چلے، ان کے ساتھ دلی محبت کرے اور ان کی ہر ادا کو اپنائے، ان کے ہر طریقے کو اپنائے، تو ایسا بندہ جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اللہ فرمائے گا اس بندے کو کہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے دنیا کے اندر رہ کر صالحین کا طریقہ اپنایا، ان سے محبت کی، وہ صالحین کا گروہ بیٹھا ہے، جا تو بھی ان کے گروہ کے اندر جا کے شامل ہو جا. اور اگر معاملہ اس سے جدا ہوا کہ دنیا میں نیک لوگوں سے دور بھاگتا تھا، یہ نہ کوئی گئے نہ نماز ہی نہیں کہنا نماز پڑھ، نیک لوگوں سے دور بھاگتا رہا، لو جی یہ اندے نے ہوں ہر ویلے قرآن پڑھو، تو لوگ کتنے پہنچ گئے ہیں قرآن میں اب کون پڑھتا ہے، تو لہٰذا ہے کہ مینوں قرآن پہ لانا چاہتا ہے. ایسا اگر معاملہ دنیا کے اندر ہوا تو قیامت والے دن اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر جن فساق اور جن فجار اور جن کفار اور جن مشرکین اور جن منافقین اور جن اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تو قلبی محبت کرتا رہا، جن کے طریقوں کو تو دنیا کے اندر رہ کر اپنایا کرتا تھا، وہ جہنم کے اندر جمع ہیں، جلدی کر تو بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر چلا جا اور جا کر ان کے ساتھ اکٹھا عذاب لے، تاکہ تجھ کو پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ محبت کس طرح کی جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محبت وہ ہمیشہ اور دوستی یہ ہمیشہ اچھائی اور برائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کرنے والا اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور برائی کرنے والا اور بروں کو دوست بنانے والا اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، قبر و حشر بھی تاریک ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج سرکار نے فرمایا اوحى اللہ عز وجل الى یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اهلك من قريتك 40,000 من الصالحين و60,000 من الفاسقين فقال يا رب الفاسقون هم الفاسقون فلما يهلك الصالحون قال انهم لم يغضبوا لغضبي واكلوهم وشربوهم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین نے حضرت یوشع ابن نون
حضرت موسیٰ کی نون علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری قوم سے 40,000 نیک بندوں کو تباہ و برباد کروں گا، 60,000 گناہگاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو تباہ و برباد کروں گا. حضرت موسیٰ بن نون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، یا اللہ بروں کا تباہ و برباد ہو جانا یہ تو سمجھ کے اندر آتا ہے. انہوں نے تیری نافرمانی کی، ان کو تباہ کر دیا جائے کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے تیری مخالفت کی، ان کو اگر عذاب دے دیا جائے تو کوئی پریشانی نہیں. یا اللہ انہوں نے تیرے احکامات کی خلاف ورزی کی، تیرے احکامات کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے اوپر تو عذاب پہ نازل کر دے گا تو کوئی بڑی بات نہ ہوگی، کوئی پریشانی والی بات نہ ہوگی. لیکن یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ جو تو نے فرمایا کہ 40 نیکوں کو کس واسطے برباد کیا جائے گا، نیکوں نے کیا گناہ کیا جس کی تعداد کے اندر ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کبھی میری وجہ سے غصہ نہیں آیا تھا، میری رضا کے خلاف کام ہوتا یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے، میرے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی یہ مزے کے ساتھ ان کو دیکھتے رہتے تھے، میری شریعت کی مقرر کردہ حدود کو توڑا جاتا ہوتا تھا یہ ان کو اس سے منع نہیں کیا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا فعل ہے، اپنا کردار ہے، خود اس کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ ان گروہ کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ان کی دعوتوں کے اندر جایا کرتے تھے، ان کو اپنی دعوتوں کے اندر دعوت دیا کرتے تھے، اپنے کھانے سے ان کو دعوت دیا کرتے، ان کے کھانے کے اندر جا جا کے شریک ہوا کرتے تھے. محلے داریوں کے سامنے رکھ کر انہوں نے گروہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، ان کے ساتھ ان کا کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا یہ جو ہے یہ قائم و دائم رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں گروہ کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر کے ان کو سزا ہستی سے تباہ برباد کروں گا، وہاں پر ان نیکوں کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا. اس سے پتہ نہیں چلا کہ کوئی مت سمجھے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کے حال کو چھوڑ دیا جائے، حال کو نہیں چھوڑا جائے، پہلے اس کو سمجھایا جائے، اس کے بعد اس کو اس کے حال کو چھوڑ دیا جائے، اس کو خبردار کر دیا جائے کہ یہ کام برا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ کس کو فجور ہے، یہ کام کیا جائے تو اس کام کی وجہ سے اللہ کو دعوت دے دے. ہر طریقے سے اس بندے کو سمجھا دیا جائے، اس کے کام کا غلط ہونا یہ واضح کر دیا جائے. اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو یہ بندہ بری ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر سرے سے کہہ دیا کہ جی کہنا ہی کچھ نہیں، تو وہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے کہ یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی 60,000 برے تباہ کروں گا اور 40,000 نیک تباہ کروں گا، اس واسطے کہ وہ ان کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تک سے معاف نہیں ہوتے تھے کہ ان کا اپنا فعل ہے. اس واسطے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات اور چھٹکارا وہ بندہ پانے کا حقدار ہوگا جو کم از کم برائی سے منع کرنے والا ہوگا. اگر برائی سے منع نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس کی برائی کو اپنے دل کے اندر برائی کو جاننے والا ہو. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے برائی ہوتے ہوئے دیکھے، اس کے اندر اگر طاقت ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی طاقت استعمال کر کے اس بندے کو برائی سے روکے. اگر ہاتھ سے طاقت برائی کو روکنے کی نہیں رکھتا، اب فرمایا زبان سے بول کر اس کی برائی کو برائی کہے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو فرمایا کم از کم اپنی دل کے اندر یہ گمان کرے اور دل کے اندر یہ جانے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام کر رہا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ برائی کو دل سے برا جاننا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ایمان کا کمزور ترین درجہ دل میں برائی کو برائی جاننا اور غلط جاننا اور اس سے نفرت کرنا،
اس کو بھی ایمان کہا گیا. اور ہاتھ سے برائی کو روکنا یہ بادشاہ وقت کا درجہ ہے. اس کو اللہ نے طاقت دی, اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی. وہ اگر برائی کو منع کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرے گا تو کوئی اس کے سامنے اٹھ نہیں کر سکتا. یہ بادشاہ وقت کا کام ہے کہ جہاں پر برائی ہوتے ہوئے دیکھے وہ اپنا زور بازو استعمال کر کے اس برائی کو رکوائے. اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے روکنے کی تو پھر زبان سے اس برائی کو برا اور غلط کہے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کے حضور سرکار کے غلام علماء کو مقام عطا کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے برائی کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت عطا فرمائی. ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر اس کے خلاف آواز حق بلند کرے. اور عوام الناس کے لیے جو بندہ زبان سے بھی برائی کو برا نہیں کہہ سکتا, عوام الناس کے لیے یہ تیسرا درجہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کہیں کہ یہ کام غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اب تو خیر کون سمجھائے, کس کو سمجھائے اور کیا سمجھائے. اب تو حالات بدل گئے, اطوار بدل گئے. اب تو حال یہ ہو چکا کہ جو بندہ برائی کر رہا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. برائی سے منع کرنے والے کے ساتھ الٹا اٹھ کر جنگ و جدال اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا, جو شخص برے دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ کبھی سلامت نہیں رہ سکتا. اس پر تہمت ضرور لگے گی, اس کی طرف انگلی ضرور اٹھے گی, وہ برائی کا نشانہ ضرور بنایا جائے گا. اور جو شخص بری جگہ میں داخل ہوتا ہے وہ تہمتوں سے کبھی بچ نہیں سکتا. جہاں پر برائی ہوتی ہے نا, برائی, وہاں پر کوئی بندہ چلا جائے, ویسے کسی کام کے لیے چلا جائے, وہ بندہ ضرور نشانہ بنے گا. اس بات سے حضور سرکار کی امت کے اندر جتنے حکماء دانا گزرے وہ سارے کے سارے بری محافل اور بری مجالس کے اندر جانے سے منع کیا کرتے تھے کہ ان کے اندر نہ جایا جائے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا, اگر ختم جانے تو عاقل بوت داری تو جاہل بوت. فرماتے ہیں کہ اے بندے, اگر عقل مند بندہ وہ تیری جان کا دشمن بن جائے تو یہ جاہل بندے کو اپنا دوست بنانے سے کئی درجے بہتر ہے. جاہل سے دوستی کرے گا وہ تجھے جاہل بنائے گا, اور اگر عقل مند بندہ وہ تیری جان بھی لے لیتا ہے, تیری جان کا دشمن ہے, تو یہ اتنا خطرناک نہیں, کیونکہ وہ تیری جان ہی لے گا, تجھ کو جاہل تو نہیں کرے گا. اور جاہل سے دوستی لگائے گا تو وہ تجھ کو جاہل بنا کے رکھے گا. اور پھر فرماتے ہیں سرا الدہا در بوادی آر غیر ازاں دے کے جاہل بوادغم گسار. فرماتے ہیں کیا بندے, جاہل بندے کو اپنا دوست بنانے سے, اس کو اپنا سنگی بنانے سے, اس کو اپنا ہم سوالا اور ہم نوانا بنانے سے اگر تو سانپ کے ساتھ دوستی لگا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ سانپ ڈسے گا وہ جان لے گا, اور جاہل ڈسے گا وہ ایمان لے گا. تو جان جانے والی چیز ہے, ایمان جانے والی چیز نہیں. اس واسطے فرمایا کہ جس بندے سے تجھے ایمان کا خطرہ ہو اس کو دوست نہ بنا, اور جس سے جان کا خطرہ ہو اس سے اگر تو دوستی کر لے گا تو یہ دوستی جان کے خطرے والی اتنا نقصان نہیں دے گی جتنا نقصان تجھ کو ایمان کا خطرہ, ایمان کے خطرے والی دوستی جتنا تیرا نقصان اور تباہی اور بربادی کر دے گی. اس واسطے کہ سانپ وہ بندے کا ایمان ہی لیتا, وہ بندے کو گمراہ نہیں کرتا, کیونکہ اس نے وار کرنا ہے, بچنا ہے, جان ختم. اور جو جاہل ہے وہ جس طرح خود چونکہ دین ایمان سے کوڑا ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کے خوف سے خالی ہوں اس کے دل میں اللہ کا خوف کیوں باقی ہے, کسی طرح اس کو نکالا جائے. جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا یہ کیوں کرنے والا بنے,
لہذا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ اور ذوق اور شوق اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے تو جو برا دوست ہوتا ہے وہ بندے کی اتنی تباہی اور بربادی کرتا ہے کہ اتنی تباہی اور بربادی بندے کی اور کوئی چیز کر نہیں سکتی۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جو قیامت قریب آتی جائے گی تو ایمان کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا، دن بدن دین کمزور ہوتا چلا جائے گا، دن بدن ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر آپ سناتے ہیں کہ احوال یہ شریعت کے تابع ہیں، شریعت احوال کے تابع نہیں۔ ہر کام وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کو کسی کام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب والا ہم نے جو کرنا شروع کر دیا لہذا شریعت کو کھینچ کر اس کے پیچھے لگایا جائے نہ، جو شرع نے کہا اپنے ہر کام کو کھینچ تان کے مروڑ کر شریعت کے پیچھے لگایا جائے، اس کا الٹ نہ کیا جائے۔ اگر اس کا الٹ کیا جائے گا تو سراسر تباہی اور بربادی ہوگی۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جیندے کی جاننی ایسار میادی ایتا او جانے جو مردہ قبرہ دیر کی اے انو خرچ لے گھردہ ایک بچھوڑا اے ماں کے بایا آتے بوجھا عذاب قبردار کی حیاتی مردہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف ابواب العلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، حضور سرکار نے فرمایا وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کہ جس بندے کو پتا ہے کہ ایک بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی پھر وہ جان بوجھ کے کہے کہ جناب حضور نے یہ فرمایا، حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ قیامت والے دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی یلج النار، ترمذی ابواب العلم کے اندر حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے بیان کی حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری ذات کے اوپر جھوٹ نہ باندھا کرو، ایک بات میں نے نہیں فرمائی تو میری طرف منسوب نہ کیا کرو۔ فرمایا فإنہ من کذب علی، جو بندہ میرے اوپر جھوٹ باندھے گا، میری طرف جھوٹ اپنی طرف سے بات بنا کے منسوب کرے گا، حضور سرکار نے فرمایا یلج النار، ایسا بندہ قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا۔ اس بات سے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اپنی طرف سے احادیث بنا بنا کے گھر گھر کے
آگے بیان نہ کرنے والے ہوں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی فرمان پاک آگے بیان کرتے ہوں تو وہ پوری تحقیق کے ساتھ کسی جگہ سے پڑھ کر کسی مستند کتاب سے اس کا حوالہ تلاش کرنے کے بعد اس کو بیان کرنے والے ہو، وگرنہ آج کئی بندے اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں جن کا نہ شریعت کے اندر کوئی دخل ہے، نہ وہ الفاظ قرآن مجید میں آئے، نہ وہ الفاظ حدیث پاک کے اندر آئے۔ آج لوگ اپنی طرف سے ایسی باتوں کو بنا کر آگے بیان کر دیتے ہیں جبکہ یہ سراسر اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کا سامان ہے۔ پیر بابو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو تسبیح پر تسبیح پڑھ کے پڑھیا اور ادب نہ سکھیا لینا علم یہ پڑھ کے کر کے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جا رہے۔ واہ واہ۔ پیر بابو رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ مت کوئی سمجھے کہ جناب والا میں اینا علم حاصل کر لیا تو میں آ پڑھ لیا تو میں او پڑھ لیا بس ہوں مینوں کسی کامل کی صحبت لوڑ نہیں۔ فرمایا نہ کہ جس طرح دودھ جو نا دودھ اور جس طرح مرضی جناب چولہے دیتے ابالے کھا کھا کے لال ہو جائے تو فرمایا جس طرح بغیر جاگ لگایا وہ کوئی نہیں نہ جمتا، اسی طرح جتنی دیر کسی کامل کی جاگ نہ لگے بندہ صحیح طرح اللہ تعالیٰ کا قرب پا ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، کنز المال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، 24,839 نمبر حدیث ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا ایاک وقرین السوء، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے اپنے آپ کو برے دوست سے محفوظ کر کے رکھ، اپنے آپ کو برے سنگی سے بچا، اپنے آپ کو برے بندے کے پاس بیٹھنے سے اس کو اپنے پاس بیٹھنے سے محفوظ کر۔ اللہ کا دوسری تو رکھ اس بات سے کہ اسی وجہ سے تیری پہچان ہوگی۔ اگر کوئی بندہ برا تیرے پاس بیٹھے گا لوگ کہیں گے فلانے کے پاس آ کے برا بیٹھا رہا، پتہ نہیں اس کو کیا پڑھا کے کرا گیا، پتہ نہیں اس کو کیا سمجھانے کیا پڑھانے کیا کرنے آیا تھا، کس برائی کس سے دعوت دینے آیا تھا۔ اور اگر تم کسی برے کے پاس جا جاتے بیٹھے گا تب بھی لوگ خود کو نشانہ بنائیں گے کہ فلاں بندہ فلانے برے کے پاس گیا تھا، پتہ نہیں کون سی برائی سیکھنے کے لیے گیا تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس بندے کے برے کے ساتھ تعلقات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیری جان پہچان وہ لوگوں کے اندر تیرے سنگی اور تیرے ساتھیوں تیرے جلوس کی وجہ سے ہوگی، اس بات سے اپنے آپ کو برے دوست اور برے جلوس سے محفوظ کر کے رکھا کر۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ وإنماء الخیر خیر من السکون
السکوت والسکوت خیر من املاء الشر. یہ بھی کنز المال کے اندر حدیث پاک ہے 24,840 کے اندر حدیث پاک. میرے آقا نے فرمایا کہ اکیلا رہنا یہ برے بندے کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے، تنہائی اختیار کرنا برے کے پاس بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ تنہائی سے زیادہ بہتر کسی نیک بندے کے پاس بیٹھنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ خاموشی سے بہتر ہے اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کرنا اور بری بات کرنے سے اپنی زبان کو خاموش کر کے رکھنا یہی بہتر ہے. یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے آپ سرکار نے فرمایا کہ نہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بندہ کسی کے پاس نہ بیٹھے ہمیشہ تنہا رہا کرے، بلکہ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ بندہ اپنے آپ کو برے سے محفوظ کر کے تنہا کر کے بیٹھے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. برے کی دوستی سے تنہائی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ تنہائی اختیار کرنے سے اچھے اور نیک بندے کی سنت اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تنہائی کے اندر اس کو اور کیا ملے گا سوائے عبادت اور رعادت اور نیکی کرنے سے. لیکن اگر وہ کوئی بندہ نیک بندے کی سنگت اور صحبت اختیار کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نیک بندہ اس بندے سے کوئی ایسی نصیحت کر دے جس پر عمل کرا ہو کر اس کا بیڑا پار ہو جائے. اس بات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی. فرمایا کہ تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرے. اور پھر فرمایا کہ بعض اوقات بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں خاموش رہا کروں. میرے آقا نے فرمایا کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے بندہ اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کرے، اور اپنی زبان سے بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خاموش کرتے رکھے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرتے رکھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بندہ کو اگر بندہ کو نیک دوست میسر آ جائے وہ تنہائی اختیار نہ کرے، نیک بندے کے پاس بیٹھے. اگر وہ اپنی زبان سے اچھا کلمہ بول سکتا ہو تو خاموش نہ رہے، اچھا کلمہ بولے. اگر وہ بندہ اپنی زبان سے سوائے برے کرنے کے اور کچھ نہ بول سکتا ہو تو ایسے بندے کے حق میں بہتر اس کا خاموش رہنا ہوگا. ایسا بندہ وہ پھر خاموش رہے، وہ اپنی زبان سے کچھ نہ بولے، یہ خاموش رہنا اس بندے کے حق کے اندر بہتر ہوگا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ جن کا کہ اس میں گرامی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ کو فرمایا کہ اے مغیرہ، جس بھائی یا دوست کی صحبت سے کوئی دینی فائدہ نہ ہو اس کو ترک کر، تیری سلامتی اسی کے اندر ہے. چاہے کوئی تیرا عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی ملنسار ہے، جو بھی ہے، فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ بیٹھ کر یا مل جلنے کی وجہ سے تجھ کو دنیا کا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ملے، اس بندے سے ملنا جلنا چھوڑ دے، اس کی صحبت ترک کر دے. مقصد یہ کہ ہم نشینی یا اپنے سے بڑے کی اختیار کر یا اپنے سے چھوٹے کی اختیار کر. اگر ہم نشین بڑا ہوگا تو وہ تجھ کو فائدہ دے گا، اور اگر ہم نشین چھوٹا ہوگا تو تو اس کو فائدہ دے گا. آپ دیکھو نا، ہم اپنے کسی بڑے کے پاس بیٹھے، ہماری عمر سے بڑا ہو، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ ہم کو یقیناً کوئی اچھی بات بتلائیں گے، کوئی نصیحت کریں گے کہ جناب پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، لوگوں کے اندر اتنا شرم و حیا ہوتا تھا، لوگ اتنے دیانتدار ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کا اتنا زیادہ احساس کرنے والے ہوا کرتے تھے. تو ہم کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جس پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہو. اور اگر ہم کسی چھوٹے کے پاس بیٹھ جائیں، ہم اس کو کوئی ایسا سبق دیں گے جو سبق اس نے پہلے نہ سنا ہو، اس کا اس کے اندر فائدہ ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ بندے یا تو اپنے بڑے کے پاس بیٹھ تو اس سے فائدہ لے، یا چھوٹے کے پاس بیٹھ تو اس سے فائدہ دے. مطلب یہ کہ بندے کو ہمیشہ ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ یا اس سے کچھ فائدہ حاصل کرے یا اس سے فائدہ دے. اور اگر نہ اس سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے نہ اس کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے تو ایسے بندے کی سنگت اختیار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بلائی نہیں.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان وہ پہلے آپ کو سنا دیا. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ وہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور اس کتاب میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ چکر لگا رہا تھا اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا دہراتا چلا جا رہا تھا کہ یا اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ جن دوستوں کے پاس میں بیٹھتا ہوں ان کا مقام بلند کر دے، ان کی اصلاح فرما دے، ان کو نیک کر دے، ان کو نیکی کرنے والا کر دے، ان کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے. فرماتے ہیں میں نے لوگوں نے اس بندے کو کہا کہ جناب والا آپ دوسروں کے لیے تو دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ان کو بلند مقام عطا کر دے، اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے کہ مولا مجھ کو بلند مقام عطا کر دے، یا اللہ میری اصلاح کر دے. وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ آگے سے جواب دینے لگا. انہوں نے کہا میرے بھائی سوال کرنے والے، وجہ یہ ہے کہ جن کے حق کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کر رہا ہوں، جب میں ان کے پاس لوٹ کر جاؤں گا اگر تو وہ سیدھے ہوئے تو مجھ کو سیدھا کر دیں گے، اور اگر وہ خراب ہوئے تو نتیجہ یہ نکلے گا میں بھی خراب ہو جاؤں گا. اس واسطے مجھ کو اپنے سنگیوں کی صحبت پر اعتماد ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سیدھے ہیں تو ان کو اور سیدھا کر دے. جب میں ان کے پاس بیٹھوں گا تو وہ میری اصلاح کر کے کبھی مجھ کو ٹیڑھا نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھ کو سیدھا ہی کر کے چھوڑیں گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بندے کو نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار کے صحابہ کرام سے آگے تعلیم حاصل کرنے والے، آگے ان سے فیض پانے والے ان لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ ہمیشہ اپنا اچھا ساتھی اختیار کرتے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھتا، کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کا نقصان کر بیٹھتا، کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا تو وہ اپنی زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا کرتے تھے، خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری آپ کے گھر کے ساتھ آپ کا ہمسایہ غیر مسلم تھا. اس کے مکان کی چھت کے اوپر بیت الخلاء تھا. ایک سوراخ کے ذریعے جو پیشاب، وہ پخانہ، وہ گندگی ہر روز حضرت امام حسن بصری کے گھر کے اندر گرا کرتے تھے. اس کو نہیں پتا تھا. آپ سرکار نے دیکھا ہمسایہ ہے، ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ برداشت کرتے رہے. جب بھی نجاست گرتی اس کو صاف کر دیتے، اٹھا کے باہر پہنچاتے. ایک وقت ایسا ہوا غیر مسلم ہمسائے کی بیوی حضرت امام حسن بصری کے گھر آتی ہے. اس نے دیکھا کہ ہماری بیت الخلاء کا وہ نجاست، وہ گندگی آج سرکار کے گھر گرتی ہے. کہنے لگی حضور اس نجاست کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ یہ کتنے عرصے سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرصہ تو میں نہیں بتا سکتا، بہرحال اتنا ہے کہ جب کبھی کوئی گندگی گرتی ہے میں صفائی کر لیتا ہوں، میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. وہ عورت کہنے لگی حضور آپ ہم کو حکم فرماتے، ہم اس کو ٹھیک کرتے، آپ کو یقیناً تکلیف ہوتی. آپ نے فرمایا ہمسائے کی طرف سے اتنی تکلیف تو وہ بندے کو برداشت کر ہی لینی چاہیے. جب اس نے یہ الفاظ سنے اپنے گھر گئی، جا کر کہنے لگی کہ دیکھ ہمارے پڑوس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مرد کام جاتا ہے، نہ جانے کتنے عرصے سے اس کو ہماری طرف سے یہ پریشانی ہے، لیکن آج تک اس نے ہم سائزی کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ایک مرتبہ اپنی زبان کی شکوہ نہیں کیا، کبھی ایک مرتبہ ہم کو نہیں کہا کہ مجھ کو تمہاری طرف سے یہ پریشانی ہے. جب اس غیر مسلم نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک اخلاق دیکھا کہ جس اسلام نے
اپنے مارنے والے کو غیر مسلم ہمسایوں سے اتنے حقوق کا قدم کر دیا ہے جو اسلام کتنا اعلیٰ مدد ہوگا. اس نے فوراً آ کر حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ سے توبہ کی اور اپنی زبان سے اس نے کلمہ پڑھا, سچا پکا مسلمان بن گیا. یار اسی آپ کو سبحان اللہ. آئے تو کرامت ورگی گل میں کی تھی, کرامتیں سن کے ایسی لوگ پار والا گھر میں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے صالحین اور مقربین بندوں کا مقام کہ ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو دیکھ کر ان کی صحبت کے اندر جو بندہ بیٹھ جاتا ہے وہ بغیر دین اور بغیر اسلام قبول کیے وہاں سے اٹھ کے نہیں جا سکتا. ہمارے بزرگ وہ تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو ان کے سامنے آ جاتا وہ اس کو بدل دیتے, جو ان کے پاس بیٹھ جاتا وہ اس کو بدل دیتے. اور ہمارے بزرگ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کا طرف دیا کرتے تھے اور بروں سے اتنا دور رہا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ کبھی میں نے کسی انگریز کا منحوس چہرہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کبھی کسی انگریز کا مکروہ چہرہ نہیں دیکھنے دیا. اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان عظیم ہے. ایسے لوگ ساڈا پہ اج انگریز جو اسی دیکھ لیے کہ ساڈا پہ حج ہو جاتا ہے. وہ ایڈے خوش ہو کے تو آ کے دسن کے میں فلان جگہ پہ انگریز دیکھا ان کی جناب سے جنہیں انہیں کو کعبۃ اللہ کی زیارت کر دیں. آج سارے لوگوں نے یار جی کتنے انگریز کے نال تو کسی سکھ کے نال ہے کیونکہ عقل شعور تو ہے کوئی نہیں, انہوں نے سلام لین کے ہاتھ ملان گے تو انہوں کے نال اگر مسافہ کر لین سلام لے کے تو بعد ایڈے خوش ہو کے دسن کے جی میں بھی فلاں سکھ کے نال اج میں ہاتھ ملایا ان کے دسن گے تو جنہیں انہیں کو ہاتھ لا لیا. ہاں جی, اصل وجہ ہے کہ حضور سرکار نے فرمایا کہ وہ پہلے بیان کیا کہ حضور سرکار نے فرمایا کہ ہمیشہ آدمی کو دیکھ کر اس سے دوستی اختیار کرو. اور یہ بھی اب مجھے نہیں یاد کہ حدیث پاک ہے یا کسی بزرگ کا فرمان ہے, بہرحال فرماتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ ہمیشہ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوا کرتے ہیں. جو کام بادشاہ کرے گا, حاکم وقت کرے گا, وزراء کریں گے, ان کی رعایا وہ کام کرے گی. تو سارے وزیروں کا یہ حال ہے اے جنابے والا چوڑے نہ جتنے پہ ہوں گے کیوں نہیں نا اخبار سے باقاعدہ خبریں ہو گئی کہ جی یہ سید اے مبارک خون جڑا رسول اللہ کا ہے جی, رسول اللہ کا خون تو وہ باقی کہ جنہ جنابے والا اسلام بچان کی خاطر 72 جانا دے چڑیاں وہ سی رسول اللہ کا خون. کہ آج وہ بڑی ماں نے خنزیر اٹھ کے تو میں جی میں آگے رسول ہوں, میں سید زیادہ ہوں تو میں وزیر آگے منہ کی جی یہ جناب چوڑا نہ چکیاں پا رہے. تو امام حسین سرکار نے یزید فقط یزید بھی آج سرکار نے بیعت قبول نہیں کی تھی, آج سرکار نے 72 جانا دے چکیاں کہ ایک جناب والا گستاخان رسول جڑے ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہمارا تجارتی مسئلہ ہے. ہوں انہوں نے جتیاں پاؤنیاں پہ وہ جناب والا جا کے چوڑے نہ جتیاں پاؤں رہے ہیں, کدھر سکھان نے جتیاں پا رہی ہیں تو کدھر جناب والا سکھان کے نال بہ کے روٹیاں کھائیاں جا رہی ہیں تو کدھر جناب انڈیا جا کے تو میرے کو اخبار پہ جس طرح وہ ہندو لوگ اپنی متے تلک لگا ہیں انہیں جناب متے تلک لایا کی جی انہوں کا جو خاص مذہبی تہوار ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں برابر تشریک ہے. کہ یہ میں اس موقع پہ بیان کر چکا کہ بزرگوں نے فرمایا, فقہاء نے, شرع کے اماموں نے فرمایا کہ جو بندہ غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر خوشی کرتے ہوئے ان کے تہوار میں جا کے شریک ہوگا فقط کافرا, ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو ہوں چونکہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ انگریزوں کے دل دادا نے لہٰذا لوگ نہیں دیکھا دیکھی فلاں وزیر جہاں انگریز کا دل دادا چلو انگریز کے پیچھے. ایک کتاب لکھا ہے کہ آپ سرکار نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کے لنگر خانے کے برتن کو ایک انگریز کی حکومت کے ملازم کا ہاتھ لگ گیا. آپ نے فرمایا یہ برتن توڑ دو.
حضور کیوں برتن کے طور پہ آپ نے فرمایا ایک کافروں کے ملازم کا انہوں ہاتھ لگ گیا اسی استعمال نہیں کرنا توڑے تو ہمارے سو پر آئے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک فوجی ملازم نے آپ کی پسندیدہ گھوڑی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا اب یہ ہمارے قابل نہیں رہی کیونکہ فرنگی ملازم کا اس کو ہاتھ لگ گیا۔ کوڑی میں کسی انگریز کے ملازم نے ہاتھ لا دیتا، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں لینا، انہوں کافر کے ملازم کا ہاتھ لگا تو لگا کیوں؟ تو جڑے دوابے والا بڑے بزرگ اللہ والے غیر مسلمہ تو انہیں نفرت کر دے سننا تو قوم کی مان ایسی ہون تو بات ہوں کچھ نہ پوچھو، ہوں نفرت کرو مولوی تو انگریزوں نہ پاؤ سکنا اور مولویوں نے کدو گالا تو انگریزوں نے منو اپنا قبلہ کعبہ، ہوں یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سرکار نے ایک مطلب نا حکومت نے خط لکھا، آپ نے فرمایا بھائی میں رائفل کا لائسنس بنوانا ہے تو بنا دو، انہوں نے کیا جی یہ تمہیں بھی چیز میرے پیش آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں لائسنس بنوا لوا تو جب کبھی موقع ملے تو کسی انگریز کے سینے میں گولی پار کر دو۔ آپ نے فرمایا کسی ویلے انگریز کے سینے سے گولی پار کرنی چاہ جاتی یار لائسنس بنوا دو میں تو انگریز ماراں گا۔ تو پھر اگے جا کے آپ سرکار نے ایک جگہ پہ ایک فرنگی نے راستہ روکا، ایک آدمی تھا وہ آ رہا تھا، ایک انگریز نے اس کا راستہ روکا تو وہ کہتا ہے میں نے رائفل سے اس کو ڈھیر کر دیا، مطلب انہوں قتل کر دیا۔ تو پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا سور کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ نہیں مارے تو سور مار کے آئے ہے تو جڑے جناب اینی نفرت کر دے سن نا بزرگ اللہ والے انگریزاں کافروں کو ادو ہر پاسے ایمان سی تے ہون ایمان وہ کتوں بندہ لگن جائے تو کنوں آ کے کنوں نہ آ کے پنجابی تو آدھے بگڑے ہوئے ایک تو سمجھاوے انہوں ویلا تو جتنے بگڑے ہوئے ویلا سمجھاوے انہوں نے کہڑا جتنے 18 کروڑ عوام نہیں بگڑی انہوں کہڑا بندہ سمجھا جہاں سمجھان کی کوشش کرے یہ پاگل ہے اور کوئی بات نہیں نہ ہوگی تو یہ بھی پاگل ہے انہوں یہ حالت چھڑ دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بروں کی صحبت سے بچنے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔